اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 10 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ اختتام ان لفظوں سے کیا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا يعلمون۔ پارے کے شروع میں جہاد سے میسر آنے والی مال غنیمت کی تقسیم کا تذکرہ کیا۔ پارے کے اختتام میں جہاد سے منہ موڑنے اور میدان جہاد سے پیچھے رہ جانے کے نقصان کا تذکرہ کیا۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے جہاد جاری رہے گا، غنیمتیں برستی رہیں گی، جہاد سے اگر اعراض ہوگا تو ذلت تمہارا مقدر ہوگی۔ آغاز میں بھی جہاد کا تذکرہ، اختتام پہ بھی جہاد کا تذکرہ۔ آئیے پھر اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد میں معاون کام کون سے ہوا کرتے ہیں، جہاد میں ناکامی کے اسباب کون سے ہوا کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر تلوار اگر سینے سے لگاتے ہو رب کی جانب سے انعام کون سے ہوا کرتے ہیں۔ پہلی بات جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد کفر شرک سے تائب ہو کر نماز زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ اطاعت و بندگی کی زندگی گزارنا ہے، یہ مقصد ہے جہاد کا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں اس کا ذکر کیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ان سے پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ تو جہاد کا مقصد کفر و شرک سے تائب ہو کر نماز زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ اطاعت اور غلامی کی زندگی بسر کرنا۔ دوسری بات جہاد میں معاون کام کون سے؟ وہ کام جو میدان جہاد میں ہمت اور قوت کا کام کرتے ہیں۔ پہلا اللہ کا ذکر کرنا، یہ انسان کو جہاد میں بڑا ہی معاون ثابت ہوتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 میں اس کا ذکر خیر اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ثابت قدم رہو، بکثرت اللہ کی یاد کرو تاکہ تم یہ کامیابی حاصل کر لو۔ کامیابی ملتی ہے تو ان لوگوں کو جو وذکر اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ بری عادت کو ترک کر دو، سورہ انفال آیت نمبر 53 میں اس کا ذکر کیا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو خود نہیں خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ جہاد کی پہلی سے تیاری رکھنا یہ بڑا ہی ثابت معاون کام ہوتا ہے۔ معاون بہت اچھا جہاد سے پہلے کی تیاری کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ سورہ انفال آیت نمبر 60 میں اس کا ذکر۔ جہاد کا شوق دلانا،
جو میدان جہاد میں ہے ہمت اور قوت کا کام دیتا ہے جب بندہ جہاد کا شوق دلاتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 65 میں اس کا ذکر ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، نصرت خداوندی پہ یقین رکھنا۔ سورہ انفال آیت نمبر 66 میں وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ پہ یقین رکھنا۔ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا پرخطر سفر تھا، دشمن تھا کہ موت بن کر سر پہ منڈلا رہا تھا۔ پوری کائنات میں سب سے اونچی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت محمدیہ میں سب سے اونچی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں موجود تھے۔ غار کے دروازے پہ جان کے دشمن تھے۔ کس قدر یقین بھرے بول تھے جو نکلے تھے، نبوت والی زبان سے نکلے تھے، جنہیں اس پارہ میں بیان کیا گیا، سمجھایا گیا۔ اندھیرا جس قدر بھی گہرا ہو، طوفان جتنے بھی سخت ہوں، اللہ پہ یقین وہ دولت ہے کہ ہمت کبھی پست نہیں ہوا کرتی۔ اللہ پہ یقین کامل مل جائے تو کبھی ہمت پست نہیں ہوا کرتی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، او یار غار، او میرے رفیق سفر، او یار میزار، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ پہ یقین کامل ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسری بات، وہ کام جو جہاد میں ناکامی کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ ناکامی کا پہلا سبب آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لیجیے، مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے، آپس کی رنجشیں، آپس کے اختلافات کی بنیاد پہ پہنچا۔ یہی نفرت کا بیج دشمن جب مسلمانوں میں بو دیا کرتا ہے، نتیجے میں ناکامی مقدر ہوا کرتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اس کا ذکر ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اگر آپس میں اختلاف کرو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر کا دامن تھامے رکھو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناکامی کا دوسرا سبب ریاکاری کرنا، جس کام سے اخلاص ختم ہو جائے اللہ کی رحمت نصرت بھی ختم ہو جایا کرتی۔ سورہ انفال آیت نمبر 47 میں اس کا ذکر ہے، بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ۔ ناکامی کا تیسرا سبب مال کی چاہت کرنا، تلوار کا مقصد اگر اعلاء کلمہ حق کی بجائے کوئی اور بن جائے، جہاد کے مقصد کو بندہ بھول جائے تو رب کی نصرت نہیں ملا کرتی۔ سورہ انفال آیت نمبر 67 میں ذکر ہے، ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کی مال چاہتے ہو، دنیاوی مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ زور آور با حکمت ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کو ناکامی کا چوتھا سبب پیش آتا ہے وہ تکبر اور غرور ہے۔ تکبر اور غرور سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں ذکر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، حنین کی لڑائی والے دن بھی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ چوتھی بات، تلوار اٹھائے تو میرا رب انعامات کی برکھا کس طرح برسا دیا کرتا ہے۔ پہلا انعام جہاد کرنے والے مجاہد کو جو ملتا ہے، آپس کی محبت کا ذریعہ یہ جہاد ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 63 میں اس کا ذکر ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی، زمین میں جو کچھ ہوا ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو پھر بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتے۔ یہ تو اللہ ہی ہے
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جس نے الفت محبت مومنوں کو دلوں میں ڈال دی۔ دوسرا انعام بخشش الہی کا ذریعہ جہاد بنا۔ یہ ایمان والے سورہ انفال آیت نمبر 74 میں ذکر ہے، آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی مومن سچے ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے ورزق کریم، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ تیسرا انعام نصرت الہی کا ذریعہ یہ جہاد، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیہم۔ چوتھا انعام بہت بڑے درجے کا ذریعہ، سورہ توبہ آیت نمبر 20، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، بہت بڑے درجے کا ذریعہ جہاد، دنیاوی اخروی کامیابی کا ذریعہ جہاد، سورہ توبہ آیت نمبر 20، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ چھٹا انعام رحمت الہی کا ذریعہ جہاد، سورہ توبہ آیت نمبر 21، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ۔ ساتواں انعام رضا الہی کا ذریعہ، سورہ توبہ آیت نمبر 21، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ۔ آٹھواں انعام جنت میں اعلیٰ مقام کا ذریعہ جہاد، وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ۔ نوواں انعام اطاعت الہی کا ذریعہ جہاد اور جناب محمد الرسول اللہ کی فرما برداری کا ذریعہ جہاد، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ دسواں انعام بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ جہاد، سورہ توبہ آیت نمبر 88، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون واولئک هم المفلحون۔ بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ ہے یہ 10واں انعام۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، خالق و مالک مجھے اور آپ کو جہاد کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ جہاد اپنے سینے میں رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کے شہر مدینہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں پارہ نمبر 11 کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔